هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابتی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، یا ابتی اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمعو، جو نہیں سنتا، ولا یبصرو، اور نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بت بناتے تھے، بتگر تھے وہ، جس طرح سے بھی ان کے گھر میں اس طرح سے تھا کہ بت بنائے جاتے تھے، تو بت بنانے کا کام کیا کرتے تھے، تو اب مورتیاں بنایا کرتے تھے نا، تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اے بابا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہ صرف بت پرست تھے، بلکہ خود بھی بت بنایا کرتے اور وہ سیل بھی کیا کرتے تھے، ان کا یہ گھر کا کام تھا۔ اب ان کے والد صاحب نے کیا جواب دیا، یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ بتوں کی عبادت کا خیال در حقیقت شیطان کا ڈالا ہوا خیال ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک شیطان کا خیال ہے، اس لیے بتوں کی عبادت کا مطلب بھی یہی کہ انسان شیطان کو قابل استطاعت سمجھ کر اس کی عبادت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان نے آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈال دیے ہیں، خیال ڈال دیا ہے، اور در حقیقت یہ کیونکہ شیطان نے ڈالا ہے، اس لیے یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے اور وہ سرکش ہے۔ یا ابتی، اب پہلے انہوں نے اپنے باپ سے کچھ باتیں کی، پھر ان کے باپ نے ان کے جو ریپلائی کیا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلی آیات میں۔ یا ابتی اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک، مجھے اندیشہ ہے یا مجھے خوف ہے کہ خدائے رحمان جو ہے اس کی طرف سے عذاب من الرحمانی، آپ شکار نہ ہو جائیں، عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں، فتکون للشیطان ولیا، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے، آپ شیطان کے دوست بن کر رہ جائیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے بابا کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں، یعنی جو انجام شیطان کا ہو وہی آپ کا ہو، جو دوست کا ہو، دوست دوست سے پہچانا جاتا ہے، تو جو دوست کام کرے گا وہی وہ دوسروں کو کروائے گا، تو شیطان کی وجہ سے اگر آپ اس کا خیال دل میں لا رہے ہیں یا جس وجہ سے آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی بھی نہ پکڑ ہو جائے۔ آیت نمبر 47 میں کہا جا رہا ہے، 46 میں، قال اراغب انت، قال انہوں نے کہا اپنے باپ سے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان کے باپ نے کہا اے ابراہیم، کیا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو گئے ہو؟ اب ان کے والد صاحب نے، آزر نے کیا کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو گئے ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، وہجرنی ملیہ، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں۔
قال سلام، انہوں نے کہا کہ میں سلامتی بھیجتا ہوں، علیکہ آپ پر، میں آپ کو آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ جب ہم کسی سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں نا، رخصتی کے ٹائم پہ جو سلام کیا جاتا ہے یہ وہ والا سلام۔ اب اس کے بارے میں بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو ہم لاسٹ ٹائم پہ ایسے کہتے ہیں نا، کسی کو ہم جب رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، خدا حافظ، گڈ بائے، یا اس طرح سے ورڈز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ہم اللہ حافظ کہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہوتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں۔ تو لیکن جو اللہ حافظ یا خدا حافظ ہے یہ کسی بھی قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایک کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کے لیے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو سلام ہے رخصتی کے ٹائم پہ بھی، اگر آپ کسی کو رخصت کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی سلام ہی کیا جاتا ہے، جب آپ کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ سلام ہی کرتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں گے تب بھی سلام کریں گے، جب آپ اس سے سیپریٹ ہوں گے یا اس سے رخصت ہوں گے تب بھی آپ اس کو سلام ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کون سے سلام کی بات کی جا رہی ہے؟ جب وہ رخصت ہوئے اپنے والد صاحب سے، جب انہوں نے اپنے والد کو چھوڑا تب کی بات کی جا رہی ہے۔ قال سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں۔ سأستغفر لك ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ ربی، میں اپنے پروردگار سے، انہ کان بی حفیظا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور عام حالات میں کافروں کو اسلام کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی دینی مصلحت داعی ہو، دعوت وغیرہ دینی ہو، تو اس نیت سے اسلام کرنے کی کچھ گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی سے ہمکنار فرما دیں۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے کا حوالہ دیا ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس وعدے، اس ٹائم یہ وعدہ اس وقت کیا تھا جب آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، والد صاحب کے مقدر میں ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ نے دعا نہیں کی۔ تو ابھی جب ان کو نہیں پتا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی ہدایت کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے یا توحید کے لیے دعا کروں گا، تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ اور کسی نان مسلم کے لیے ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جو جب نان مسلم چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ریسٹ ان پیس کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، RIP لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو بھی چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں کبھی بھی نامراد نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے فلی ٹرسٹ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اگر میں اللہ کو پکاروں گا تو کبھی بھی میں ناکام نہیں ہوں گا، کبھی بھی مجھے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے مجھے کامیاب کرے گا، اللہ مجھے بامراد کرے گا، اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم سب سے بڑا ہیلپر اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہم جس طرح کی بھی دعا کرتے ہیں، جب ہمیں پوری امید ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا تو وہ مجھے کبھی نامراد نہیں چھوڑے گا، تو جب اس امید کے ساتھ آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی، مینس کے نیک ان کو اولاد عطا کی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں ہر ایک کو نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے میں اکثر جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہے، میں اکثر یہ بات بتاتی ہوتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بیکاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا، اتنی عزت سے نوازا، وہ اہل کتاب، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں،
तौरात के फॉलोवर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, वो कुरान के फॉलोवर्स हैं, सबके सब कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। सब कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और देखें, मुसलमान कहते हैं कि हम दीन हनीफ पे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, और इसलिए हम दीन हनीफ पे हैं। तो हम तो नमाज में जब दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं तो उसमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामती भेज रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पे आयत में, वहबना लहू लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, और हमने इनको अपनी स्पेशल रहमत से नवाज दिया। अल्लाह ने उन पर खास रहमत नाजिल फरमाई और इन्हें ऊंचे दर्जे की नेक नामी, ऊंचे दर्जे की अच्छी शोहरत, ऊंचे दर्जे की अल्लाह ताला ने उनको फेमस कर दिया, उनको नेक नामी अता की कि आज उम्मत मुहम्मदिया के लोग भी बैठ के यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उनको अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई। चनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और क्रिश्चियन भी अपना मुक्तदा समझते हैं और कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं, हमारे दीन पे थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन हनीफ पे थे, जिसमें थोड़ी सी भी टेढ़ मेढ़ नहीं थी, बल्कि वो सीधा दीन था जो कि अल्लाह ताला की तरफ जाता है, वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर थे। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा, और इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा कीजिए। अब पहले हमने हज़रत मूसा उनका ज़िक्र किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अब नेक्स्ट रुकू में ज़िक्र हो रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत बार कुरान करीम में बताया जाता है, बार-बार इसका डिस्कस किया जा रहा होता है, बार-बार अगेन एंड अगेन। तो कुरान इज़ अ रिमाइंडर, कुरान एक रिमाइंडर है। जब हम किसी चीज़ को भूल रहे होते हैं, कुरान में एक चीज़ को अगेन एंड अगेन क्यों रिपीट किया जाता है? बिकॉज़ कुरान इज़ अ रिमाइंडर। कुरान एक अलार्म का तौर पे काम कर रहा होता है। कुरान एक रिमाइंडर है जो हमें अगेन एंड अगेन चीज़ों के बारे में रिमाइंड करवाता रहता है ताकि हम भूल ना जाएँ। अब जिन्होंने सूरह बकरा पढ़ी है, उनको तमाम डिटेल्स पता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम स्टोरी पता है, बनी इसराइल का सारा वाक़या पता है, और उनको उन पे जो-जो अल्लाह ताला ने इनामात नाज़िल किए वो सब का पता है, बनु सलवा का पता है उनको, अल्लाह ताला ने किस तरह से निजात दिलाई, और युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, वो बेटियों को ज़िंदा रखते थे, बेटों को ज़िबा करते थे, किस तरह से उनको इस अज़ाब से भी निजात दिलाई। इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र जो सूरह बकरा में बहुत डिटेल से किया गया है, वो तमाम स्टूडेंट्स जानती हैं जिन्होंने सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एज़ अ रिमाइंडर हमें याद दिलाने के लिए वो पिछली चीज़ें यहाँ पे ज़िक्र किया है सूरह मरियम में। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा, और इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र कीजिए। इन्नहु कान मुख़लिसन व कान रसूलन नबिय्या, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए सिलेक्टेड बनते थे और रसूल और नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का की जो डिटेल्स हैं वो इन्हीं आगे मैं आपको बताती हूँ, इन्हीं आयात में आपको इंशाअल्लाह मिलेंगी। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या, हमने इन्हें कोहे तूर की जानिब से पुकारा। अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की जानिब से पुकारा, उनको आवाज़ दी, व क़र्रबनाहु नजिय्या, और इन्हें अपना राज़दार बनाकर अपना ख़ास कुर्ब अता किया। उन्हें हमने अपना राज़दार बनाकर अपना ख़ास कुर्ब अता किया। व वहबना लहू मिन रहमतिना, और हमने इनके भाई हारून को भी, अखाहु हारून नबिय्या, और हमने इनके भाई हारून को भी नबी बनाकर अपनी रहमत से इन्हें एक हेल्पर दे दिया, और हमने इन्हें एक तरह से एक मददगार अता कर दिया इनके भाई की सूरत में। वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल, इस किताब में ज़िक्र कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी। इन्नहु काना सादिक़ल वअदी, बेशक वो वादे के सच्चे थे। व काना रसूलन नबिय्या, और वो रसूल और नबी थे। आयत नंबर 49 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए नहीं किया गया था कि इनकी अहमियत के पेश नज़र इनका तज़किरा अलग करना अल्लाह को मकसूद था, जो इस आयत में किया गया है। यूँ तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ही वादे के सच्चे होते हैं, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास तौर पर ये सिर्फ इसलिए बयान की गई है, जब इन्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था तो इन्होंने अपने वालिद से वादा किया था कि ज़िबा के वक़्त वो इन्हें सब्र करने वाला पाएँगे। वो बिल्कुल भी चीखेंगे, चलाएँगे नहीं, बल्कि वो सब्र करेंगे, और वो उन्होंने कहा, बाबा मैं बिल्कुल सब्र करके लेटा रहूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे। तो यहाँ पे आयत में क्या फरमाया है, इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या, बेशक वो वादे के सच्चे थे, रसूल और नबी थे। तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे,
جس کا انشاءاللہ نیکسٹ ذکر سورہ صافات میں ڈیٹیل سے آئے گا اور وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. اب یہ جو قربانی والا واقعہ ہے وہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم سورہ صافات میں پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ میں موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی نہیں بالکل بھی چیخوں گا چلاؤں گا. اور پھر انہیں اپنا وعدہ یاد رہا جو انہوں نے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, تو انہوں نے صبر کیا, انہیں اپنا وعدہ یاد رہا. انہوں نے ایک مثالی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ بھی وعدے کی پابندی کے معاملے میں ان کی کئی واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ وہ وعدے کے بہت سچے اور پکے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے, وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو. بس اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کر دیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ بھی سچائی کے خوگر تھے, وہ بھی سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے انہیں بھی رفت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا. اس سے مراد رفت اور بلندی کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے نبوت, رسالت, تقوی اور بزرگی کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو اس زمانے میں انہیں کو عطا ہوا. بائبل میں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی ایسی کچھ روایات آئی ہیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس واقعے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے, لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں اور کچھ ناقابل اعتبار بھی ہیں. واللہ اعلم کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا یا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. لیکن بہت ساری احادیث کے مطابق ان کو اٹھایا گیا تھا, لیکن بہت ساری احادیث کے مطابق وہ اتھینٹک احادیث نہیں ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, اولئک جو لوگ, اولئک وہی لوگ ہیں, الذین جن پہ, اولئک الذین وہ لوگ جن پر انعم اللہ انعام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, علیہم ان پر, من النبیین وہ نبی ہیں, آدم کی اولاد میں یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, اب ان نبیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ وہ نبی ہیں, من ذریتی, اولاد آدم علیہ السلام کی, آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام نازل فرمایا. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے بھی ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور کچھ ابراہیم اور کچھ اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا, چن لیا. وہ جتبینا, اور جن کو ہم نے چن لیا. اذا تتلی, جب پڑھی جاتی ہے, علیہم پر, ان پر, آیات الرحمن, جب ان کے سامنے اللہ کی یا رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں, خروا سجدا وبکیا, اور یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. اور جب ان لوگوں کے سامنے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے. اور یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے یہ سجدے والی آیت ہے, اور جو کوئی شخص عربی میں یہ آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے. اب آپ سب نے اگر اس آیت کو سنا ہے تو سب پہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا اور سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کون سی کنڈیشن ہیں جو کہ نماز کے لیے ہیں؟ باوضو ہونا, جو کنڈیشنز ہیں, آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے, آپ کا مکمل سطر کو ڈھانپے ہونا ضروری ہے, آپ کا اور جائے نماز پہ سجدہ کرنا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک آگے کھلا ہوا ہوتا ہے اسی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. نو, سجدہ کرنے کا جو پراپر طریقہ ہے, جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے آپ نے اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں, نماز میں آپ دو سجدے کرتے ہیں, تو یہ اگر ایک سجدہ آپ پہ واجب آپ ایک کریں گے, جتنے بھی سجدے, کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اکٹھے انہوں نے سجدے کر لینے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی سجدے ہیں 14 سجدے ہیں تو ہم اکٹھے ہی کریں گے. نہیں, ایسے نہیں کرنے, ساتھ ساتھ آپ کریں گے. اور یہ واجب ہے. واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب کا درجہ فرض کے قریب ہوتا ہے, تو اس لیے ابھی, اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو سن بھی لیتا ہے, جس نے سجدہ تلاوت والی آیت سن بھی لی ہے, اس پہ بھی واجب ہو گیا ہے کہ وہ سجدہ کرے گا. اب یہ 8 بچیاں جو کہ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری
क्लास ज़रूर क्लास के बाद ज़रूर आप इंशाल्लाह सजदा तिलावत कीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपने तिलावत के सॉरी सजदे के अंदर जाके आपने वही पढ़ना है जो कि आप नमाज में सजदे में पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल आला ही पढ़ेंगे। आप इसको 3 दफा पढ़ सकते हैं, 7 दफा पढ़ सकते हैं, ठीक है, 5 दफा पढ़ सकते हैं, जितने टाइम आप पढ़ना चाहें, लेकिन तादाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। فخلف من بعدهم خلف أذاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، واتبعوا الشهوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، فسوف يلقون غيا، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی، یعنی ان کی گمراہی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آ جائے گا، جنہوں نے اپنی نمازوں کو برباد کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اب کن لوگوں کی بات آگے کی جا رہی ہے؟ سوائے ان لوگوں کے، اب لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جنہوں نے اپنی نمازوں کو برباد کیا اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، سوائے ان لوگوں کے، الا، سوائے من تابا، جس نے توبہ کی، الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا، اور جس نے جو ایمان لائے اور جس نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا، انه كان وعده مأتیا، جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے بغیر دیکھے وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے جس تک ہم ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہ اس سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی بھی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ لا يسمعون، وہ نہیں سنیں گے، فیہا لغوا، کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے جنت میں، الا سلاما، سوائے سلامتی یا سلام کے، وہ کوئی بھی بری بات جنت میں نہیں سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا بکرۃ وعشیہ، اور ان کا رزق وہاں انہیں صبح و شام ملا کرے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من كان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بتا دی ہے کہ اس میں کوئی بےہودہ بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو ٹیز کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی برے طریقے سے آپ کو گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح سے آپ کو تنگ نہیں کرے گا، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، وہاں کوئی خوشیوں کو ختم کرنے والا نہیں ہوگا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رزق عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا تلک الجنۃ التی نورث، اور یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں کو، من کان تقیا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ متقی اور پرہیزگار کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو چھپ کے بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو فون یوز کرتے ہوئے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے فون یوز کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو سکرولنگ کرتے ہوئے اگر اس کی کسی ایسی چیز پہ نظر پڑتی ہے تو وہ جلدی سے اس کو گزار دے کہ ہاں مجھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، کیونکہ مجھے متقی بننا ہے، کیونکہ مجھے جنت گین کرنی ہے۔ ہم اس طرح سے کرتے ہیں نا، اپنی ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ اچیو کرنا ہے لائف میں اس کو ضرور اچیو کروں گا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، جتنے ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ہمیں بتاتے ہیں آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کوئی گول رکھیں، اور اپنے وہ گول جو آپ سیٹ کرتے ہیں، سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم دنیا میں ہر چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اتنا پیسہ بنانا ہے، مجھے اتنی شہرت بنانی ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ ہم نہیں سیٹ کرتے تو جنت کے لیے ہم نے اپنے کوئی ٹارگٹ اور کوئی گول سیٹ نہیں کیے۔ اگر ہم جنت کے لیے بھی ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے، گول ہم سیٹ کر لیں گے کہ ہاں مجھے جنت گین کرنی ہے، تو جو جنت گین کرنا چاہیں گے، جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے، اللہ ان کے لیے دنیا کو بھی اچھا بنا دے گا، اللہ ان کے لیے آخرت کو بھی اچھا بنا دے گا، ان کے لیے دنیا میں سروائیو کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین چیزیں عطا کی جائیں گی۔ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے اتنی آسانیاں دے دی ہیں، نہ تو ہمیں پردہ کرنے میں کوئی
مشکل پیش آتی ہے، نہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ ہم ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی آپ کو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، اگر ہم پردہ کریں گے، اگر ہم گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں، کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا، کوئی ہمیں ٹیز نہیں کرتا، کوئی ہمارا ویل اتارنے والا نہیں ہے، کوئی کھینچنے والا نہیں ہے۔ ہم ایک اسلامی کنٹری میں ہیں، تو بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں پروٹیکشن بھی ملی ہوئی ہے۔ یہ نہیں جہاں ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں یہ ہے، ملک برباد ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بہت ساری ایسی اچھی چیزیں بھی ہیں جو ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، جو باقی بہت سارے کنٹریز میں اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ پردہ کرنے کی پرمیشن بہت ساری کنٹریز میں نہیں ہے، بین ہے، پردہ نہیں کر سکتے آپ، حجاب نہیں کر سکتے، ویل نہیں کر سکتے آپ۔ پاکستان میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر کے اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں پہ آپ ایزیلی پرفارم کر سکیں، اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ اپنے ٹارگٹ جو ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ انہی کو جنت دے گا جو کہ اللہ کے متقی بندے ہیں۔ تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقیا، یہ وہ ہے جنت جس کا وارث ہم اپنے ایسے بندوں کو بنائیں گے جو کہ متقی ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ہر معاملے میں حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر وعافیت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ الا بامر ربک، آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم اتر کے نہیں آتے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وما کان ربک نسیا، وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرے۔ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ کا رب ہر طرح سے ہر چیز کو یاد رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا۔ اس کے بعد اس پر بعض کفار نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا سٹارٹ کر دیا، معاذ اللہ۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا ہے کہ ہمارا اتر کر آنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ کیا وما نتنزل الا بامر ربک، اور فرشتے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اتر کر آنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ساری کائنات کی مصلحتیں، جتنی بھی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ آسمان، زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوقات سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور کسی وقت دیر ہوتی ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور دیر کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ وہی نازل کرنا بھول گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، اور ہر کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے آسمان کا بھی اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ واصطبر لعبادتی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ هل تعلم له سمیا، کیا تمہارے علم میں کوئی اور بات ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسی صفات رکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ زمین کا مالک ہے، وہ آسمان کا مالک ہے، وہ تمام مخلوقات کا مالک ہے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اِذَا، کیا جب مَا مِتُّ، مر جاؤں گا میں، لَسَوْفَ، واقعی جلد ہی، اخرجو، نکالا جائے گا، حیا، زندہ کر کے۔ اور کہتا ہے انسان، کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعہ ہی مجھے زندہ نکالا جائے گا۔ اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا فرمائی ہے، کیا انسان کو، یہ جو کافر ہیں اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو مر گیا، میری تو ہڈیاں ختم ہو گئی، میری تو باڈی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گئی،
تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ آیت نمبر 67 میں بتایا جا رہا ہے کیا انسان اس چیز کو یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، کسی قسم کا اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ ابھی تو چلے کہہ لیں کہ اس کی کچھ باقیات ہیں، اس کا کچھ مٹیریل ہے، کچھ اس کا مادہ ہے جو کہ بچ گیا ہے قبر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرما رہی ہے کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جب انسان کا وجود بالکل ہی نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اب مرنے کے بعد تو انسان کی باڈی کے کچھ نہ کچھ پارٹس کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں، ان کو دوبارہ زندگی دے کر ایک پوری ہیئت میں، ایک پوری باڈی میں تبدیل کر دینا اس ذات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جو بالکل عدم سے انسان کو پیدا کر چکا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، ہم ان کو ان کے سارے شیاطین سمیت ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح سے لایا جائے گا کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یعنی ان شیطانوں کو جو انہیں گمراہ کرتے رہے ہیں، چنانچہ ہر انسان کے ساتھ وہ شیطان بھی لایا جائے گا جس نے انسان کو گمراہ کیا ہوگا، جس نے انسان کو جس غلط کام پہ لگایا ہوگا، اس کو کسی بھی طرح کے غلط کام میں انوالو کیا ہوگا، اس کو جس بھی کام پہ غلط کام پہ اس نے لگا دیا ہوگا، اس انسان کے ساتھ اس شیطان کو بھی لایا جائے گا اور دونوں کو ایک ساتھ سزا دی جائے گی۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ان کے ہر گروہ میں سے، ان کے ہر گروپ میں سے ان لوگوں کو سیپریٹ کیا جائے گا، ان کو کھینچ کر نکالا جائے گا جو خدا رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہے۔ اب انسانوں کے گروپس بنائے جائیں گے، پھر ان میں سے، ان گروپس میں سے ان لوگوں کو سیپریٹ کیا جائے گا جو سرکشی دکھایا کرتے تھے، جو سرکش ہو جاتے تھے، جو باغی ہو جاتے تھے، کیا کر لے گے ہمارا، کون ہمارا کیا کر سکتا ہے، پیرنٹس ہمیں اگر نماز کا کہتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کا کہتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف آنے کا کہتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر کوئی بھی ہمیں، ہمارا دوست یا کوئی بھی اگر ہمیں دین کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، سرکشی دکھاتے ہیں کہ نہیں 4 دن کی زندگی ہم انجوائمنٹ میں گزار لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس گروپ میں سے کھینچ کر نکالیں گے، سیپریٹ کر دیں گے، جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں سب سے زیادہ سخت تھے اور اپنی بات پہ ڈٹ جایا کرتے تھے، اٹل ہو جایا کرتے تھے کہ ہاں میں تو اپنی چیز پہ ڈٹا ہوا ہوں، اپنے کہے پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں یہ چیز کرنے والا نہیں۔ ان کو سیپریٹ کیا جائے گا، ان کو الگ سے پھر عذاب دیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر یہ بات ہم خوب ہی جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ کون مستحق ہیں؟ جو کہ پچھلی آیات میں ڈسکس کیا جا چکا ہے، آیت نمبر 69 میں ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ جو زیادہ سرکش ہوں گے، زیادہ سرکشی میں سخت ہوں گے، وہ سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے، اس جہنم میں جانے کی سب سے پہلے وہی مستحق ہوں گے جو شیطان کے فالوورز ہوں گے، شیطان کو ماننے والے ہوں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے اس دوزخ پر گزر نہ ہوا ہو، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا اس دوزخ پر سے گزر نہ ہوا ہو۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ اس سے مراد پل صراط مستقیم ہے، پل صراط ہے جو کہ دوزخ پر ہی بنا ہوا ہے، اور اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہ اس کے اوپر سے نہ گزر چکا ہو، سب اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے کہ آپ سب کو اس پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، گزرنے کے بعد ہی پھر آپ نیکسٹ جنت میں جائیں گے، یا پھر اگر آپ کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے اندر گرا دیں گے۔ تو اس پل سے مراد پل صراط ہے جو دوزخ پر ہی بنا ہوا ہے، اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، نیک ہو، بد ہو۔ پھر جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ نیک لوگ تو اس پل جو پل ہوگا نا اس سے پل بھر میں گزر جائیں گے،
پلک جھپکتے گزر جائیں گے، انہیں دوزخ کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور کافر اور بد عمل لوگوں کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا، پھر جن کے دلوں میں ایمان زندہ ہوگا، جن کے دلوں میں ایمان تازہ ہوگا، ان کو وہاں سے گزار دیا جائے گا، انہیں اپنے وہ وہاں سے گزر جائیں گے، انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے یا دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ جو کہ مسلم ہوں گے انہیں اگر کچھ انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، انہیں اگر دوزخ میں گرا بھی دیا جائے گا، تو اگر ان کے دلوں میں تھوڑا ایمان زندہ ہوگا تو انہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ اور نیک لوگوں کو دوزخ سے گزارنے کی حکمت بھی یہ ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت یقیناً ان کے دلوں میں زیادہ ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے گزاریں گے تاکہ وہ جنت کی قدر و قیمت جان سکیں۔ ثم ننجی الذین ثم پھر ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں بجنات کھول کھول کے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کے سامنے ہماری آیات کھول کر تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہم دونوں فریقین میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور یہ نہیں وہ دیکھتے کہ اس سے پہلے ہم کتنی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور جو اپنے ساز و سامان ظاہری آن بان میں ان سے کئی گنا بہتر تھی، اور ان تمام بستیوں کو بھی ہم لوگ ہلاک کر چکے ہیں جو کہ اپنے ساز و سامان کے حوالے سے بہت بہتر ہوا کرتی تھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہہ دیجیے جو لوگ گمراہی میں جا پڑے تو ان کے لیے مناسب یہی ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّفِينَةَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا وہ ساعہ یعنی قیامت کا عذاب ہو، چاہے وہ دنیا کا عذاب ان کے سامنے لا کھڑا کیا جائے یا پھر وہ قیامت کا عذاب ہو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ اور کمزور تھا۔ پچھلی آیت میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تو یہ کافر لوگ مومنوں سے کہا کرتے کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے باتیں کیا کرتے تھے کہ دنیا میں وہ مالدار تھے اور ان کی مجلسیں ان میں زیادہ امیر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور بڑی ان میں گہما گہمی ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقام بھی زیادہ ہے اور ہماری مجلسیں بھی زیادہ اچھی ہیں، ہمارے گروپس بھی زیادہ اچھے ہیں، تو اس طرح سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ جب یہ لوگ خود دیکھ لیں گے جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو، دنیا میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یا وہ قیامت ہو، تو اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے سیدھا رستہ، ہدایت کا راستہ اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور اللہ ان کو ہدایت میں ترقی دے دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اس میں ان کو ترقی بھی دیتا ہے۔ اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں، والباقیات الصالحات، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ کیا ہوگا، خیر عند ربک، اس کا ثواب ان کے رب کے پاس ہوگا اور ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے پاس یہاں بہتر ملے گا، خیر بہتر ملے گا۔ ثوابا وخیر مردا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا اور ان کا اختتام، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ سب سے بہترین ہوگا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال، لا
اوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی کبھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ صحیح بخاری میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا، اور اسی سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ مکرمہ کے ایک کافر سردار آس بن وائل کے ذمہ واجب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاؤ گے نہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے معاذ اللہ۔ تو فرماتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس پر آس بن وائل نے کہا کہ اچھا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو بھی وہاں میرے پاس بہت سا مال اور اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارا پیسہ ادا کر دوں۔ انہوں نے آس بن جو وائل تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو میں تمہیں نہیں دے رہا، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ، تب بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، تو اچھا جب مر کر تم دوبارہ زندہ ہوگے تو وہاں بھی میرے پاس بہت سا مال اور اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہیں پیسے ادا کر دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن کی ٹرانسلیشن کیا ہے، افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، بھلا تم نے شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کو ماننے سے بھی انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ مال اور اولاد آخرت میں کس شخص کو ملیں گے؟ جو اللہ رب العزت کے رستے پر چلنے والا ہوگا، جو کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى نَهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہوگا اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی بھی دے گا، اور ایسے لوگوں کو جنت بھی عطا کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کو بہت سا مال ملے گا اور اولاد ملے گی، تو یہ ان کی سوچ ہے کہ ان کو ایسا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اب یہ جو آس بن وائل باتیں کر رہا ہے، کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے یا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال یا پیسے ہوں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کلا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے، کلا ہرگز نہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ شاید اس نے عالم غیب کو دیکھ لیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے، کلا ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ کر بھی رکھیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، کس سبب؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے، وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا۔ جس چیز کا یہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ اس کی پشت پناہی کر سکیں۔ بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم لات اور عزا جیسی بتوں یا دوسرے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور یہ اسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اور جواب میں فرمایا گیا ہے کہ جن دیوتاؤں پر یہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں قیامت کے دن وہ اس بات سے انکار کر دیں گے، اور ان کی عبادت کی گئی جو عبادت ہوگی وہ ان کی کیا سفارش کریں گے، الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور یہ سورہ نحل میں بھی ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 86 میں، کہ جیسے وہاں بھی عرض کیا گیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے اور ان کے جھوٹا ہونے کا اعلان کرے، کیونکہ دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہیں اور شیاطین واقعی زبان سے یہ بات کہہ کر اپنی بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ کلا، یہ سب غلط بات ہے، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، اے پیغمبر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر میں اکساتے رہتے ہیں، جو انہیں برابر میں کہتے رہتے ہیں اور برابر میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیجئے، اور وہ انہیں اکساتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ، لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں، آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، ہم ان کے معاملے میں
गिनती गिन रहे हैं और ये बहुत जल्द आने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। यौम नहशुरुल मुत्तकीना, इस दिन को ना भूलिए जिस दिन हम सारे मुत्तकीन लोगों को मेहमान बनाएंगे, इला रहमान वफदा, और ये सारे जमा होंगे खुदाए रहमान के पास। जितने भी मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह ताला इनको अपना मेहमान बनाकर अपने पास बुलाएगा और ये सब लोग वहां पे जमा होंगे। नहशुरू, इनको जमा किया जाएगा, नहशुरुल मुत्तकीना, जमा किया जाएगा तमाम मुत्तकीन परहेजगार लोगों को। अल्लाह ताला की तरफ से इनकी मेहमान नवाजी होगी, इनकी दावत होगी और सब लोग वहां पे जमा होंगे। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरमों को प्यासे जानवरों की तरह हनका कर दोजख की तरफ ले जाया जाएगा। ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, लोगों को किसी सिफारिशी की जरूरत नहीं होगी, लोगों का किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई इजाजत हासिल कर ली होगी। किस तरह से? कि अल्लाह ताला की इबादत की होगी, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी की होगी। वक़ाल इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, और ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई औलाद भी है, अल्लाह ताला के साथ ये शरीक भी ठहराते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद भी रखता है, अल्लाह ताला की कोई औलाद भी है। लक़द जिअत शैअन इद्दा, ऐसी बात कहने वालों, हकीकत ये है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम बहुत बड़ी संगीन बात कह रहे हो। तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु वतनशक्कुल अर्ज़ु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, कुछ दूर की बात नहीं कि इस वजह से आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ टूट कर गिर जाए। जो लोग अल्लाह ताला की जात पर शिर्क का इल्जाम लगा रहे हैं या अल्लाह ताला की औलाद बना रहे हैं, ऐसा कहने वालों, हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की जात कह रही है आपने बहुत इंतहाई घटिया किस्म की बात की है। इससे कोई दूर की बात नहीं कि इस बात की वजह से तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु वतनशक्कुल अर्ज़ु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, कुछ बईद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ टूटकर गिर पड़े, आपकी इस बेहुदा बात की वजह से। रहमान वलदा, कि इन लोगों ने अल्लाह ताला के लिए औलाद होने का दावा किया है। इस दावे की वजह से अल्लाह ताला का गजब अगर उठ खड़ा हुआ तो कुछ बाईद नहीं कि इस वजह से आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ टूट कर गिर पड़े। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि इसकी कोई औलाद हो। कौन कहता है कि अल्लाह ताला की औलाद है? क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो अल्लाह ताला की औलाद हैं, अल्लाह ताला के बेटे हैं। यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। यहूदी और मुशरिकीन कहते हैं फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो इन लोगों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं, तो अल्लाह ताला के गजब को दावत दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि इसकी कोई औलाद हो। इन कुल्लु मन फिस समावात, आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं, वल अर्जी और जमीन, इल्ला आतिर रहमान अबदा, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला के हजूर बंदा बनकर ना आए, कोई भी ऐसा नहीं। लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, यकीन रखिए इसने सबका अहाता कर रखा है, इन्हें खूब अच्छी तरह से काउंट भी कर रखा है और अल्लाह ताला इन सब के बारे में बखूबी जानता है। इन सबको अल्लाह ताला ने अच्छे से काउंट भी कर रखा है। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़रदा, और क़यामत के दिन में एक एक शख्स इसके पास अकेला अकेला आएगा। जब अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा तो सेपरेट, सब लोग सेपरेट सेपरेट अल्लाह ताला के पास जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, अल्लाह ताला को जवाबदा होंगे। और क्या फरमाया जा रहा है? कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़रदा, और क़यामत के दिन एक एक शख्स इसके पास अकेला आएगा। इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कामयाब हो जाएंगे ये लोग जो कि ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए। जब अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, अलग अलग अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, तो कामयाब कौन लोग होंगे? जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ताला इनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो ये मोहब्बत से भरपूर होंगे, अल्लाह ताला इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। यानी इस वक्त मुसलमानों का ये हाल है कि कफ़ार इनकी मुखालफत पर तले हुए हैं, लेकिन अनकरीब वो वक्त आएगा जब मखलूक खुदा के दिलों में इन मुसलमानों की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और अल्लाह ताला इन लोगों को इज्जत अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में इनको इज्जत से नवाजेगा।
اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا. بِلِسَانِكَ، تمہاری زبان میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں. اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. حقوق اللہ کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، لوگوں کے سامنے کا معاملہ ہو، لوگوں سے چھپ کے کچھ کرنے کا معاملہ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں. تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرا دیجیے جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں. اور بتا دیجئے وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اس سے پہلے ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ نہیں ملتا یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ کتنی بستیاں ہم پہلے بھی ہلاک کر چکے ہیں؟ اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور پھر بھی آپ لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی آپ لوگ نہیں ڈرتے. کیا تمہیں یاد کرنے سے بھی نہیں پتا چلتا؟ تمہیں کسی کی کوئی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی؟ تمہیں کسی قوم کے بارے میں ذرا بھی یاد نہیں آتا کہ ان کو کس طرح سے ہلاک کیا جا چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نازل ان پہ فرمایا، ان کو دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے دوزخ کے عذاب سے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے عذاب سے. ان بستیوں کا حوالہ دیا جائے جن کو پہلے ہلاک کیا جا چکا ہے اور ان کو خوشخبری دی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ٹرسٹ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہوئے اپنی نمازوں کو درست کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اپنے ارکان کو مینٹین کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو مینٹین کرتے ہیں. ان کو خوشخبری دی جائے، متقین کو خوشخبری دی جائے، اور جو اگنور کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، ان کو ڈرایا جائے. تو پھر ساتھ ہی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ذرا سا بھی یاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بستیوں کو پہلے ہلاک کر دیا؟ کیا ان کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑی؟ کیا ان کو ذرا بھی یاد نہیں آیا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین. Heartily congratulations to all who have successfully completed Surah Maryam Tafsirul Quran.